السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اپنی ینگ جنریشن کی تھاٹس کو کیسے پازیٹیو بنائیں اور کیسے نیگیٹو سے بچ سکیں. ایکچولی اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر دماغ کو بھی ڈالا, دماغ کو بھی پیدا کیا, اس کے اعمال, اس کے افعال, انسان کے احساسات, جذبات, اس کی جو پوری تھنکنگ ہے, خیالات کیسے دماغ میں آ رہے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. بہت سی سچویشنز میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں. تو وہ کیا ہے ایکچولی, اس تھاٹس کو, ان پوری خیالات کے اس پروسیس کو ہم کیسے پازیٹیو بنائیں. اس سے پہلے کہ یہ خیالات آ کہاں سے رہے ہیں. سورسز اگر دیکھیں تو 4 سورسز ہیں. پہلا سورس کیا ہے, ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں. 2 آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ دس از جسٹ لائک ویڈیو ریکارڈنگ. اگر موبائل کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے, ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں, جو آبزرو کر رہے ہیں, وہ ہماری ریکارڈنگ اندر ہمارے برین میں ہو رہی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ ہمارے 2 کان ہیں. دیز آر لائک جسٹ لائک اے مائک, یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہماری آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور یہ آڈیو ریکارڈنگ ہمارے اندر جا رہی ہے ان مائکس کے ذریعے ہی. جو ہم سن رہے ہوتے ہیں یہ ساری ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تیسرا سورس ہم کیا دیکھیں گے, تیسرا سورس ایسا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ شیطان, یعنی شیطان کے وسوسے. شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں, یہ تھاٹ آ رہی ہے کوئی شیطان کی طرف سے آ رہی ہے, اور وہ کوئی کیا تھاٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلور کہ کیا کیا سورسز ہیں. چوتھا سورس جو ہے جہاں سے خیالات آ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خیالات ڈال رہے ہیں. The point here is کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 10 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اس میں سورج, چاند, زمین, آسمان اور ان کی روشنیوں کے قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انسان کے اندر نفس کی برائی اور اچھائی دونوں کو ڈالا ہے, اور یہ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اچھائی کو اپنائے یا برائی کو اپنائے. اچھا اب کیا ہوگا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھاٹ کو کیسے دیکھیں ہم. جیسے اگر فار ایگزامپل بندہ کہیں جا رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں عمرہ کر لوں, میں جیسے کسی اپنے بھائی کی مدد کر دوں, یا دسترخوان لگا دوں, یا کوئی ایسا کام کر لوں. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے خیال ہے, پازیٹیو ہے نا. لیکن اس میں کیا بینچ مارک ہے کہ جس سے ہم یہ ڈٹرمن کریں گے, اس کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اس کی اگزامپل سے ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ہے. جیسے دیکھیں اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, فار ایگزامپل نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ایک دم سے اسے کیا خیال آیا ہے کہ میرے دوست کی طبیعت خراب ہے, اب اس کی عیادت کرنے جانی ہے. اب کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں عیادت کرنے چلا جاؤں گا. عیادت کرنے جانے کے لیے وہ کیا کرے گا, وہ جائے گا. اب نماز کا ٹائم ہے, کیپ ان مائنڈ, آنے جانے میں ہی اس کو ٹیک لائک میں بھی گھنٹہ یا اس سے زیادہ لگ گیا, تو نماز تو قضا ہوگی, نماز تو گئی. اچھا یہ دیکھیں, یہ کیپ ان مائنڈ کہ جو عیادت کی کے لیے وہ جا رہا ہے نا, اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اگر کسی کی عیادت کے لیے جائیں. مطلب بہت ثواب کا کام ہے. یہ بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ثواب کے کام کے لیے جب گیا تو وہ نفلی تھا, لیکن یعنی اٹس این آپشنل تھنگ, تھوڑا سا ڈیلے بھی کر سکتا تھا. لیکن اس نے کیا کیا, شیطان نے اس کے دل میں ڈالا, تو وہ اپنی طرف سے کہ میں اچھا کام کرنے جا رہا ہوں, اس نے نفلی عبادت کے لیے ایک فرض عبادت کو چھوڑ دیا. یہ دیکھیں نا, یہ دیٹس اے پرابلم ایکچولی. اس کام کے لیے کہ جس کو وہ بعد میں بھی کر سکتا تھا, لیکن شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ میں کرتا ہوں, تو اس نے کر لیا. ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے, موبائل اس کے سامنے رکھا ہوا ہے, جیسے اکثر لوگ نکال دیتے ہیں موبائل رکھ کے باہر رکھ دیتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا, فقار ایکچولی. اس کے بعد ایک دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے اس کو, اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے, تو اس نے موبائل اٹھا لیا. اب موبائل اٹھا لیا تو یہ موبائل اٹھا کے اس نے چوری کر لی. یہ تھاٹ کہاں سے آئی ہے, شیطان کی طرف سے آ رہی ہے. دوسری طرف ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ابھی یہیں پہ ہوگا, میں اس کو دیکھتا ہوں, جلدی سے چیک کرتا ہوں کہ یہ بندہ یہیں پہ ہوگا, میں اٹھاتا ہوں اس کو, جا کے میں اس بندے کو واپس کرتا ہوں. تو یہ پازیٹیو تھاٹ یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اگر آپ اس کا رزلٹ نکالیں تو جو ایکشن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جا رہا ہے نا, وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. جو ایکشن ان کی فیور میں جا رہا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چل رہا ہے, وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. آج کے بعد جو اس کو سن رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا میرے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یعنی یہ اگزامپل سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہے. ایک انسان ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں نے فلاحی کام بڑے کرنے ہیں. اب اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پراپر رہائش کا, فوڈ کا انتظام کرے, اور ان کو انتظام کرنے کی بجائے اس کو وہ اگنور کر رہا ہے, اور اس کی بجائے کیا کر رہا ہے, بڑے رفائی کام کر رہا ہے, بڑے بڑے پیسے لگا رہا ہے, یتیموں کا سینٹر بنا رہا ہے, فری ہاسپٹل بنا رہا ہے, اور یعنی بہت ہی زبردست قسم کے کام کر رہا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ فرض تھا اس کے ذمے, اس کو چھوڑ دیا. اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ تھاٹ کہاں سے آ رہی ہے. یہ بیسیکلی کی طرف سے آ رہی ہے کہ ان کو رہنے دیں. اب اس کا کیسے پتا چلے گا کیا فرض تھا اس کے لیے جو
سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز کی حیثیت کیا ہے, کیا وہ نفل ہے, فرض ہے, واجب ہے. That's how we can categorize it. Otherwise اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم تو مکس ہی ہوتے رہیں گے, ہمیں تو کوئی پتا نہیں چلے گا کہ کس سیکشن کو کب کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں, شیطان کبھی کبھی اچھی باتیں بھی بتاتا ہے انٹرسٹنگلی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ وہ سچویشن ایسی آ گئی کہ اس میں اس نے کہا کہ جی نفلی کام کر لو. اس میں وہ بڑا ایک زبردست واقعہ ہے, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی بک میں خود لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک نورانی ہستی, ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی آپ کو نمازیں معاف ہیں. انہوں نے ساتھ ہی پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو وہی نورانی شخصیت چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا وہاں سے. دوبارہ آیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان, یعنی میں شیطان تھا, یعنی کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نماز کی بات جہاں تک ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پیارے بندے, ان کو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ کوئی شیطان کی طرف سے ہی آ رہا ہے. تو میں نے اعوذ باللہ پڑھی, کیونکہ جب برے خیالات یا بری تھنکنگ یا بری سوچیں آ رہی ہوں تو اس وقت اگر یہ پڑھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا. اچھا اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو ٹیکنیک تھی میں نے تو پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں پہ آزمائی ہے اور آپ جو ہیں اس ٹیکنیک سے اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. اب یہ ایک اور حربہ تھا جو اس نے آزمایا, لیکن اس میں بھی انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں, مجھے اللہ نے بچایا. اب یہ دیکھیں نا, یہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹرک تھا ایکچولی, ٹرک ان اے سینس کہ جس میں انسان کو شیطان کیا کہتا ہے کہ تو بڑا زبردست ہے, تو نے نمازیں پڑھ لی ہیں, تو بڑی چیریٹی دیتا ہے, تیرے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ تیری کوئی نہ کوئی بات اللہ کو پسند آ گئی ہے, باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں, تو نمازیں پڑھ رہا ہے تو ہی جنتی ہے, باقی تو جہنمی ہے. مطلب یہ کیا تھاٹس ہیں ایکچولی؟ اس میں بھی بڑی بڑی ڈفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, جی یہ تو ہر وقت مکہ مدینہ میں بیٹھے رہتے ہیں, مطلب یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یعنی یہ تکبر. یہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو تکبر کی بات بتاتا ہوں. ایک شیطان کو اگر بیک ٹریک کرنے سے, شیطان کو کس نے ذلیل کیا, شیطان کو کس نے کیا؟ وہ اس کا تکبر تھا ایکچولی. جب اس نے کہا کہ میں جو ہوں آگ سے بنا ہوں اور یہ جو ہے مٹی سے بنا ہے, تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اور اسی تکبر کی بیس پہ وہ دوسروں کو بھی اسی ٹریپ میں لاتا ہے کہ وہ تکبر کے ٹریپ میں آ جائیں اور وہ یہی سمجھے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں, میں بڑا ہو گیا ہوں. اچھا اس میں ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ جو آج کل دیکھیں نا, اگر قربانی کا آج کل سیزن ان سینس کے عید آنے والی ہے انشاءاللہ, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بڑا خیال آتا ہے کہ جی قربانی ہے, جی بڑا گوشت ضائع ہو رہا ہے, بڑی چیزیں عجیب سی ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہم کسی بیوہ کی مدد کر دیں, جی ہم کوئی واٹر کولر لگا دیں, ہم کوئی دسترخوان لگا دیں, اتنی ضرورتیں ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, مطلب اس کی امپورٹنس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کی شرعی حیثیت دیکھیں گے. اب قربانی جو ہے وہ واجب ہے, آن دا ادر ہینڈ دوسرے سارے کام نفلی ہیں. تو اگر ہم ان کو کریں گے اچھی بات ہے, یہ سارے کام کرنے چاہیے, اس بات سے انکار نہیں ہو رہا, اور نہ کوئی اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو نہ کریں, لیکن پرائورٹائز کریں نا. شیطان آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے نا کہ وہ کام بڑے اچھے ہیں, وہ زبردست کام ہے, obviously اچھے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو واجب کام تھا, obligation تھی, وہ چھوڑ دی ہم نے. تو وہ اس وجہ سے اس کو پرائورٹائز کرنا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی. اور اسی میں ہمیں اپنے ینگ جنریشن کی, ہمیں اپنے آپ کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا ہمیں ان بیسک چیزوں کا پتہ ہوگا, ہم ان سارے پاسبل اٹیکس ہیں ان سب سے بچ جائیں گے. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, کیسے ہم اپنی ینگ جنریشن کو اس نیگیٹو تھاٹ سے, اپنے خیالات کو کیسے ہم پاک کریں. اس کے لیے کپل آف تھنگس آر دیئر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں, سننے کی چیزوں کو, جو ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اگر وہ صحیح نہیں ہو رہی تو ہم صحیح نہیں کرتے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہے, لیکن اس میں سے جب اس کو ری پلے کریں نا تو اس میں سے شیخ سدیس کی جو ہے نا وہ آوازیں نکلیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ریکارڈنگ ہی صحیح نہیں ہے تو اس میں سے شیخ سدیس تو نہیں نکل سکتا. اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے. اگلا پوائنٹ کیا ہوا کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنز ہے, اگر ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو نہیں دیکھا, اس کی پہرے داری نہیں کی, اس کو نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو ساری محنت ضائع ہے. اس کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کرنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. جو اگلا پوائنٹ ہے ایکچولی وہ یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو جہاں پہ بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے, گھر اور انسٹیٹیوشنز کے علاوہ, اس کو بھی پاکیزہ بنانا. اگر یہ ساری انوائرمنٹ پاکیزہ ہوگی تو پھر اس سے جو ذہن میں جو خیالات آئیں گے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوگا انسان, اور سارے چیزوں کو بھی پازیٹیو وے میں لے کے چل رہا ہوگا. آپ کو ایک کوٹیشن بتاتا ہوں, بڑی وہ زبردست
قسم کی کوٹیشن ہے کہ unrestrained glance. unrestrained glance کا مطلب ہوتا ہے یہ اور یہ، یعنی اس کو جس کو نہیں دیکھنا تھا. unrestrained glance is a poison of the heart. یعنی یہ اتنا ڈینجرس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہی تھی نا جو ویڈیو ریکارڈنگ ہم کر رہے تھے. اچھا اب ایک انسان کہتا ہے جی میں تو نہیں کر سکتا، اٹس ریلی ٹف، میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا جی. اچھا نہیں ہو سکتا تو چلو something is better than nothing. اس کو ہم کہتے ہیں 10% سے اسٹارٹ کرتے ہیں just to get it started. ایسا تو نہیں ہے کہ رائٹ اوے بندہ 100% پہ پہنچ جائے گا. جیسے دیکھیں اس میں آپ کو ایک میں حدیث سناتا ہوں، حدیث قدسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری طرف کوئی ایک قدم آئے گا تو میں 2 قدم اس کی طرف آؤں گا، اگر میری طرف کوئی چل کر آئے گا میں بھاگ کر آؤں گا. I'm too close to the meaning actually. اللہ تعالیٰ معاف کرے کمی بیشی. تو یعنی اس میں کیا مقصد ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 10% محنت کر رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 20% کر دیں گے. اگر 20 ہے تو 40% کر دیں گے. اگر بندہ کوئی 50% محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% بنا دیں گے. کریں تو صحیح ایکچولی. دیٹس دا کی پوائنٹ کہ جب ہم اس کی طرف کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. تو یہ اسٹریٹجیز ہیں جس کو اڈاپٹ کرنے سے انسان اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے رویے کو، اپنے جذبات کو پازیٹیو کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ بنا سکیں اور اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچا سکیں. آمین. تھینک یو.